بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، میں ابو عبداللہ آپ سے مخاطب ہوں۔ چینل پر خوش آمدید۔ آج جو کتاب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اس کے بارے میں چند باتیں عرض کرتا چلوں۔ مجھے یقین ہے کہ جو لوگ علم الآخر الزمان میں دلچسپی رکھتے ہیں ان کے لیے یہ کتاب خاصی اہمیت کی حامل ہوگی۔ یہ کتاب 2002 میں لکھی گئی اور اس کے مصنف شیخ عمران حسین صاحب ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ یہ کتاب انگریزی زبان میں لکھی گئی اور اس کا پورا نام جیروزلم ان دا قرآن این اسلامک ویو آف دا ڈیسٹنی آف جیروزلم ہے۔ اس کتاب کا اردو ترجمہ جاوید اقبال صاحب نے 2007 میں کیا۔ اردو میں اس کتاب کا نام یروشلم قرآن میں القدس اور اختتام وقت ہے۔ یہ کتاب یہود کے ایک جھوٹے دعوے کے جواب میں لکھی گئی ہے۔ تو چلیے اس کتاب کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ میری کوشش ہوگی کہ کتاب کو آسان بنایا جائے تاکہ ہر پڑھا لکھا یا ان پڑھ بات کو سمجھ سکے۔ میں اپنی بات اس حدیث پہ ختم کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ طالب دعا ابو عبداللہ۔ پیش لفظ۔ یروشلم قرآن میں ایک عظیم کتاب ہے جس نے مجھے کئی طرح سے سنسنی اور مسرت دی ہے۔ مجھے حیرت ہے کہ اتنی وسیع دستاویزی شہادتیں رکھنے والی کتاب کو معرض وجود میں آنے میں اتنا وقت لگا۔ نصف صدی سے زیادہ گزر چکی ہے جب سے یہود نے فلسطین میں اپنے ظلم و استحصال کا آغاز کیا اور فلسطینی عوام کی نسل کشی کی ابتدا کی، جن کا واحد جرم یہ تھا کہ وہ اس ملک میں رہ رہے تھے جسے یہود اپنا وطن موعود سمجھتے ہیں۔ صہیونی مسلسل توریت اور انجیل کے مسخ شدہ نسخوں کا حوالہ دیتے آئے ہیں تاکہ اپنے ظالمانہ رویے کا جواز پیش کر سکیں اور یہود کو اسرائیل کے قیام کے لیے ترغیب دے سکیں جس کی سرحدیں نیل سے فرات تک پھیلی ہوئی ہوں اور جس کا دارالحکومت یروشلم ہو۔ مثال کے طور پر اسرائیل کے پہلے وزیر اعظم ڈیوڈ بن گوریون کا حوالہ دیا جاتا ہے جس نے کہا تھا کہ توریت ہمارا ارض اسرائیل کا ملکیت نامہ ہے۔ دوسری جانب مسلم اسکالرز صہیونیوں کے دعوے کا جواب پیش کرنے میں بالعموم ناکام رہے ہیں اور اس سلسلے میں قرآن کریم اور ہمارے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے حوالے دینے سے قاصر رہے ہیں۔ جہاں تک میں نے دیکھا ہے اس سلسلے میں مسلمانوں نے جذباتی انداز میں لکھا ہے یا محض واقعات بیان کر دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ برادر عمران حسین کو اپنی بے پایاں رحمتوں سے نوازے کہ انہوں نے یہ عالمانہ دستاویز لکھی جو اس مذہبی اور علمی خلا کو پر کرے گی اور ایک تعلیمی حوالے کے طور پر دنیا بھر کے مسلمانوں کے کام آئے گی۔ جب میں یہ سطور لکھ رہا ہوں اس کتاب کے عربی اور بوسینی زبان میں ترجمے کا آغاز ہو چکا ہے۔ جلد ہی اس کا یورپ اور عالم اسلام کی کئی زبانوں میں ترجمہ کیا جائے گا۔ لیکن یہ بتانا ضروری ہے کہ ارض مقدس پر کتاب لکھنے کا خیال تباہ مسلم مفکرین مثلاً ڈاکٹر کلیم صدیقی اور پروفیسر شہید اسماعیل الفاروقی کی دوربین نظروں سے چوکا نہیں تھا۔ میں ڈاکٹر کلیم صدیقی کی بصیرت پر متحیر ہوں جنہوں نے عمران حسین کو یہ کتاب لکھنے کے لیے 1974 ہی میں کہہ دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ یروشلم مشرق وسطیٰ اور دنیا کی تاریخ کو سمجھنے کی کلید ہے۔ شیخ عمران نے اس کام کو 27 برسوں میں کامیابی سے کر دکھایا۔ بظاہر یہ تاخیر معلوم ہوتی ہے مگر یہ اس لحاظ سے درست وقت پر آئی ہے جب ساری دنیا جنین کے قتل عام سے صدمے کی حالت میں ہے اور صابرہ اور شتیلہ کے غم کو نہیں بھلا پائی۔ در حقیقت اسماعیل الفاروقی نے اس مسئلے کو کتاب کی صورت میں
اسلام اور مسئلہ اسرائیل کے نام سے پیش کیا ہے۔ انہوں نے صاف طور پر بتایا کہ اسرائیل عالم اسلام کے لیے اس سے بڑا خطرہ ہے جو یورو عیسائی صلیبی جنگوں نے پیش کیا تھا یا جدید دور کے نو آبادیاتی حملوں کی شکل میں پیش آیا تھا۔ اسرائیل ان دونوں میں سے کوئی نہیں ہے، مگر در حقیقت ان سے بہت بڑا خطرہ ہے۔ انہوں نے لکھا اور بتایا کہ عربوں اور مسلمانوں کو اسرائیل کا وجود کبھی تسلیم نہیں کرنا چاہیے اور اس کو ایشیا اور افریقہ کی قوموں میں کوئی حیثیت نہیں دینی چاہیے۔ آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں عمران کے انداز تحریر سے بے حد متاثر ہوں۔ گو کہ یروشلم قرآن میں ایک دیدہ ریزی سے لکھی گئی تھیسس ہے جس میں مذہبی اور تاریخی دستاویزات کا حوالہ دیا گیا ہے اور عصر رواں کے سیاسی واقعات کے ساتھ قرآن و حدیث کی گہری اور دور رس تفہیم کو اکٹھا کر دیا گیا ہے، مگر وہ اتنی جاذب توجہ ہے کہ ایک دلچسپ داستان معلوم ہوتی ہے۔ ایک دفعہ آپ اسے پڑھنا شروع کر دیں تو اسے ہاتھ سے رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ ناول کی خصوصیت ہے، لیکن ناول ایک دفعہ پڑھ کر آدمی دور پھینک دیتا ہے، مگر اس وقی کتاب کو آپ بار بار پڑھنا چاہیں گے۔ یہ ایک حوالے کا کام کرے گی جب بھی اس موضوع پر آپ کو معلومات حاصل کرنی ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ شیخ کی یہ فصاحت فطرت کے تحفے کا نتیجہ ہے اور داعی کی حیثیت سے ان کی انتھک محنت کا ثمر ہے۔ مسلمانوں کی درماندگی اور المناک مظلومی ان کی بہبود کے لیے سوچنے والوں کو اکثر غمزدہ کر دیتی ہے۔ اس کتاب کو پڑھ کر وہ مایوسی ایک امید اور گرم جوشی میں بدل جاتی ہے۔ تاریخ کی طویل اور تاریک سرنگ کے اختتام پر ایک خیرہ کن روشنی نظر آنے لگتی ہے۔ ہم وقت کے اختتام میں جی رہے ہیں۔ اس دور میں قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں کی گئی پیش گوئیاں ہماری آنکھوں کے سامنے پوری ہو رہی ہیں اور ثابت کر رہی ہیں کہ ہمارا دین ایک سچا دین ہے۔ بین ہی جیسا کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، ہم عرب کے ننگے پاؤں پھرنے والے چرواہوں کو عمارتوں کی بلندی کا مقابلہ کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور ہم مسلمانوں کی تعداد میں بے پناہ اضافہ اور ان کے کردار و اخلاق میں ویسا ہی زوال دیکھ رہے ہیں۔ ان کے دل دنیا کی محبت سے لبریز ہیں اور وہ موت سے خوفزدہ ہیں، اور بالکل اس طرح جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، دنیا بھر کی طاقتور قومیں یوں اکٹھی ہو کر امت مسلمہ کی مخالفت کر رہی ہیں جیسے ایک دسترخوان پر لوگ کھانا کھانے جمع ہوتے ہیں، اور جیسے خود اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے کلام پاک میں فرمایا ہے، یہودی اپنی جلاوطنی ترک کر کے ارض مقدس میں جمع ہو گئے ہیں اور نہایت سرکشی دکھا رہے ہیں۔ ہم نے ان واقعات کو اپنی آنکھوں کے سامنے اس طرح وقوع پذیر ہوتے دیکھا ہے جیسے کوئی خوفناک فلم دیکھ رہے ہوں۔ جلد ہی ہم اس کا خوشگوار انجام دیکھیں گے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خود اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے۔ مسلمان اپنی گہری نیند سے جاگیں گے اور یہود کو سزا مل کر رہے گی جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا۔ صہیونی ریاست برباد کر دی جائے گی اور جو کچھ انہوں نے بنایا تھا گرا کر زمین کے برابر کر دیا جائے گا۔ یہ کتاب ان آنے والے واقعات کا ایک خوبصورت اور تفصیلی منظر دکھاتی ہے، اور ہر نتیجے کو اخذ کرنے سے پہلے اس کے متعلق قرآن اور حدیث سے دلیل پیش کرتی ہے۔ ممکن ہے بعض لوگ ان کی کسی تفسیر سے اختلاف کریں، لیکن کوئی ان کی محنت و خلوص اور روحانی بصیرت سے انکار نہیں کر سکے گا جس سے انہوں نے یہ کتاب لکھی۔ اس لیے میں تمام علماء اور عوام سے اس کے مطالعے کی پرزور سفارش کرتا ہوں۔ مالک بدری۔ حصہ اول۔ پہلا باب، تعارف۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانیاں آ چکی ہیں۔ جو انہیں دیکھ لے گا اور پہچان لے گا،
اس کا فائدہ اسی کو پہنچے گا، اور جو کوئی ان سے اندھا بن کر رہے گا تو اپنا نقصان کرے گا، اور میں تم پر پاسبان نہیں ہوں۔ قرآن سورہ انعام۔ قرآن ہر چیز کی وضاحت کرتا ہے بشمول یروشلم کی تقدیر کے۔ قرآن کریم یہ اعلان کرتا ہے کہ اس کا بنیادی کام تمام چیزوں کی وضاحت ہے، اور ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کتاب تم پر نازل کی ہے وہ تمام چیزوں کی وضاحت کرتی ہے، رہنمائی، رحمت اور خوشخبری ہے مسلمین کے لیے۔ قرآن سورہ نحل۔ کیونکہ قرآن کریم یہ اعلان کرتا ہے، اس لیے اسے ان تمام حیرت انگیز اور ناقابل فہم رازوں کی توضیح کرنی چاہیے جو بنی نوع انسان کی تاریخ میں سب سے انوکھے ہیں۔ ایسے واقعات بھی ظاہر ہو رہے ہیں، اور وہ واقعات جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں۔ نمبر 1، کسی سیکولر اور غیر مذہبی معاشرے نے مسیحی یورپ کی 1000 سالہ قدیم جذباتی جدوجہد کو کیوں کر اپنایا اور ارض مقدس کو آزاد کرانے کا تہیہ کر لیا، جبکہ وہ 1000 سال قبل عیسائی ہوئے تھے، اور صرف انہی میں اس صلیبی جنگ کا جذبہ کیوں پیدا ہوا؟ نمبر 2، یورپ اور یہود کی اسرائیل کی قدیم ریاست کو بحال کرنے میں کامیابی، جسے اللہ تعالیٰ نے تقریباً 2000 برس قبل تباہ کر دیا تھا، اور یہ کامیابی محض سیکولر اور خدا بیزار یورپ کی مدد سے حاصل ہو سکی۔ ایک سیکولر یورپ کسی مذہبی ریاست کی بحالی کے لیے اتنا بیتاب کیوں ہوا، جو 4000 سال قبل داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام نے قائم کی، اور صرف یورپ ہی کے یہودیوں کو اس مشن سے محبت کیوں پیدا ہوئی؟ نمبر 3، اسرائیلی یہودیوں کی ارض مقدس کو واپسی، جب انہیں وہاں سے بے دخل ہوئے 2000 سال ہو چکے تھے، جب اللہ تعالیٰ کے عذاب نے انہیں وہاں سے نکالا تھا۔ یورپین یہودیوں نے اسرائیلی یہودیوں کو تو وہاں آباد کر دیا، مگر خود وہاں واپس نہیں گئے، کیونکہ وہ وہاں کبھی تھے ہی نہیں۔ وہ محض ظلم و زیادتی کی بنیاد پر وہاں بس گئے۔ آخر یورپی قومیں یہودیت کی طرف کیوں مائل ہوئیں، اور ارض مقدس کو آزاد کرنے کی کوشش اور یورپی یہودیوں کو وہاں بسانے کے لیے ہر ظلم و ستم کو روا کیوں کر جانا؟ یہ حیرت انگیز امور جو دنیا کو عجیب نظر آتے ہیں، یہودیوں کو یہ یقین دلا رہے ہیں کہ ان کا دعویٰ سچا ہے، اور جلد ہی خدائی وعدہ پورا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ایک مسیحا بھیجیں گے جو ان کے لیے یہ سب کچھ ممکن بنا دے گا، بلکہ اس سے کہیں زیادہ۔ اس کتاب کا مدعا ہے کہ قرآن کریم نہ صرف ان عجیب و غریب واقعات کی توضیح کرتا ہے، بلکہ یروشلم کے آخری انجام کا بھی انکشاف کرتا ہے۔ قرآن کریم بتاتا ہے کہ یہودی دعویٰ جھوٹا ہے، اور اس سچ کو منکشف کرتا ہے جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتھ لے کر آئے۔ یروشلم کا مقدر یہ ہے کہ یہود کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی سخت سزا ملے گی جتنی تاریخ عالم میں کسی قوم کو نہیں دی گئی۔ قرآن کی نظر میں یروشلم کی قسمت اس اعلان میں پوشیدہ ہے کہ جب آخری دور آئے گا تو یہودی اقصائے عالم سے کھینچ کر ارض مقدس میں لائے جائیں گے، جہاں سے انہیں نکالا گیا تھا۔ سورہ بنی اسرائیل۔ یہ خدائی وعدہ پورا ہو چکا ہے، یہودی ارض مقدس میں واپس آ چکے ہیں اور اس پر تسلط جما چکے ہیں۔ ان کی کامیابی انہیں یقین دلا رہی ہے کہ مذہبی طور پر ان کا فلسطین پر قبضہ کرنا جائز ہے، اور وہاں اسرائیل کا قیام بھی مبنی برحق ہے۔ اسلام واضح کرتا ہے کہ اسرائیل کے پاس اس ناجائز قبضے کا کوئی مذہبی جواز نہیں، اور یہ تاریخ کا سب سے بڑا دھوکہ ہے جس کے ذریعے خالص عرب اور مسلم علاقے میں دنیا بھر سے یہودی لا کر بسائے گئے، اور اس جرم کی پاداش میں خداوند عالم انہیں اتنی سخت سزا دے گا جو پہلے کسی قوم کو نہیں دی گئی۔ لیکن سزا سے قبل ایک عظیم ڈرامہ ابھی باقی ہے جو ارض مقدس میں اور پھر پوری دنیا میں دیکھا جائے گا۔ اس کتاب میں اس ڈرامے کی تفصیل بیان کی گئی ہے جو اس وقت بھی جاری ہے۔ بلا شک و شبہ
اس کتاب کا مقصد یہ ہے کہ اسلام کے نقطۂ نظر کی وضاحت کی جائے جو ارض مقدس کے تاریخی تناظر میں ابھر کر سامنے آتا ہے۔ اس کے پیش نظر اسرائیل کے لیے مہلت عمل تیزی سے ختم ہو رہی ہے۔ گیلیلی کا سمندر جلد خشک ہونے والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے اور ان کی واپسی سے اسرائیل کی مکمل تباہی کا آغاز ہوگا۔ ہماری کتاب ابراہیم علیہ السلام کا دین اور اسرائیلی ریاست قرآنی نقطۂ نظر سے بھی اس موضوع پر تفصیلات فراہم کرتی ہے۔ یہودیوں کے پاس وہی صداقت تھی جو مسلمانوں کے پاس ہے، مگر انہوں نے اسے مسخ کر ڈالا۔ انہیں مدینہ منورہ میں ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کافی وقت ملا تھا، جس میں وہ بے لاگ سچائی کو قبول کر کے قرآن اور حامل قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلیم کر لیتے۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے کے آخری نبی ہیں، لیکن انہوں نے جان بوجھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلایا۔ ان کی مہلت اس وقت تمام ہوئی جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا حکم نازل کیا، سورہ بقرہ۔ ان کے لیے پھر ممکن نہ رہا کہ اس سزا سے بچ سکے جو آج شامت اعمال کے سبب ان کا مقدر ہو چکی ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے سچے اور خالص دین کی حقانیت یروشلم کے مقدر اور اسرائیلی ریاست کے انجام سے نمایاں ہو کر سامنے آ جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 17 طویل مہینوں تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی تاکہ یہودیوں کو سکھا سکیں کہ اس خدا نے جس نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا انہیں بھی اپنا نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنایا ہے، اور قرآن نازل کرنے والا خدا بھی وہی ہے جس نے توریت اتاری تھی۔ نبی مرسل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہودیوں کے لیے بخشش اور رحمت کا آخری ذریعہ تھے، سورہ اعراف، لیکن انہوں نے جان بوجھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کی، اور اب اس کا وقت گزر چکا اور ان کے لیے توبہ کا یہ آخری موقع بھی باقی نہ رہا۔ یروشلم قرآن میں مسلمانوں کے لیے عواقب۔ جو اہل ایمان اس کتاب کو آخر تک پڑھیں گے انہیں اس سے کیا حاصل ہوگا؟ پہلا منطقی نتیجہ یہ ہوگا کہ یروشلم اور ارض مقدس ان کے دلوں کے لیے انتہائی عزیز اور قابل تکریم ہو جائیں گے، اتنے مقدس اور مکرم جتنا مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ ہیں، اور ارض مقدس کو سیکولر یہودی ریاست اسرائیل سے آزاد کرانے کی جدوجہد انہیں تمام تحریک ہائے آزادی سے عزیز تر نظر آئے گی۔ اگر ایک یہودی امریکہ یا یورپ یا روس چھوڑ کر اسرائیل کی فوج میں شامل ہو سکتا ہے اور مسلم عیسائی فلسطینیوں پر جبر و ستم کا باعث بن سکتا ہے، تو ایک مسلمان کو بھی اپنے فلسطینی بھائیوں کے دفاع کا حق ہونا چاہیے، چاہے جہاں بھی وہ رہتا ہو۔ اگر ایک مسلم کو اس آزادی سے محروم رکھا جائے اور اس کی کوشش و محنت کو دہشت گردی قرار دے کر دبانے کی کوشش کی جائے تو ایسی تمام کوششوں کی مزاحمت کرنی چاہیے۔ ان تمام پابندیوں کو پائے استحقار سے ٹھکرا دینا چاہیے جو اسے اپنے حق سے محروم کرتی ہوں۔ اسے اللہ کی خاطر اپنی کشتیاں جلا دینی چاہیے اور خدا بیزار دنیا کے خلاف علم بغاوت اٹھا لینا چاہیے۔ اس دنیا میں جو خدا سے لا تعلقی پر قائم ہے، ایک مرد مومن کی کم سے کم پہچان یہی ہو سکتی ہے کہ اس کے دل میں دین کے دشمنوں سے جہاد کی تمنا پرورش پا رہی ہو اور وہ ارض مقدس کو غاصبوں سے چھڑا کر اس میں اسلام کا اقتدار بحال کرنا چاہتا ہو۔ لیکن اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جوں ہی اس کی دلی آرزو عمل میں ڈھلنا شروع ہوگی اور وہ اس جہاد میں شامل ہوگا، اسے گرفتار کر کے دوسرے مسلمانوں کے لیے نمونہ عبرت بنا دیا جائے گا۔ امریکہ میں اس جبر و ستم کا آغاز ہو چکا ہے اور اس کے حامی دیگر ممالک میں بھی،
اور جوں جوں دنیا کے اقتدار پر اسرائیل کی دسترس بڑھے گی، دیگر ممالک اس حلقے میں شامل ہو جائیں گے۔ ثانیاً، عالم اسلام کے مالی اور دیگر وسائل کو بنیادی طور پر مسلم آزادی کی تحریکوں کے لیے مختص ہونا چاہیے تاکہ وہ جبر و استبداد سے رہائی حاصل کر سکیں۔ یقیناً کشمیر، کوسوو اور چیچنیا کے محاذ آزادی مسلمانوں کے دلوں سے قریب ہیں، لیکن ان کی کامیابی کے لیے کوئی خدائی وعدہ یا گارنٹی موجود نہیں ہے۔ جس طرح ارض مقدس کے لیے قرآن شریف میں بشارت موجود ہے، دونوں برابر نہیں ہو سکتی۔ در حقیقت اگر مسلمانوں کی بیت المقدس کو آزاد کرانے کی مہم کامیاب ہو جاتی ہے تو اس کا انتہائی مثبت اثر آزادی کی دوسری کوششوں پر پڑے گا۔ ثالثاً، مسلم مرد و زن کو قرآن کریم کا پیغام اور ہدایت کا جو یروشلم کی تقدیر کے متعلق مکتوب ہے دل جمی سے مطالعہ کرنا چاہیے اور اسے دوسروں کو سکھانا چاہیے۔ یہ اہم ترین کام ہے۔ زیر نظر کتاب اس سلسلے کی ایک حقیر کوشش ہے۔ صہیونی یہودی اسٹریٹجی۔ صہیونی سازش کا ایک پہلو اسرائیل کے ارد گرد واقع ریاستوں کا ایک کرپٹ اور سیکولر اتحاد بنانا ہے جو عرب مسلم ریاستوں کو جو اسرائیل کے ارد گرد واقع ہیں کنٹرول کر سکے۔ اس اتحاد کی مجبوری ہے اور ہمیشہ رہے گی کہ وہ اسرائیل کو محفوظ سرحدیں مہیا کرے۔ اس پر اس کے حکمرانوں کے اقتدار کا انحصار ہوگا۔ یہودی ریاست ان پر ہمیشہ دباؤ رکھے گی اور یہی ان کی دولت، اثر و رسوخ اور اقتدار کی ضمانت ہوگا۔ اسرائیل کے ارد گرد واقع مسلم ریاستیں اس سے دوستانہ تعلقات رکھنے پر مجبور ہیں۔ جب اسرائیل ارض مقدس میں جبر و ستم بڑھاتا ہے، ان کے حکمران عوامی دباؤ سے مجبور ہو کر غصے اور ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں تاکہ اقتدار سے محروم نہ کر دیے جائیں۔ اسرائیل اور عرب حکومتوں کی یہ سازش آج اگلے مرحلے میں پہنچ چکی ہے۔ اس کی عیاری و مکاری اور شیطانیت عیاں ہے۔ یہ ملت ابراہیمی سے بے وفائی اور اس کے اخلاقی اقدار کی روگردانی پر مشتمل ہے۔ یہودیوں کی اس سازش کا انجام ان عرب حکمرانوں سے ایک روز لا تعلقی پر منتج ہوگی جن سے وہ اندرون خانہ کام لے رہے ہیں۔ اسرائیل پورے خطے پر ایک مقتدر قوت کی طرح چھا جائے گا جب اس کے عالمی تسلط کا منصوبہ پایا تکمیل کو پہنچے گا اور وہ امریکہ کی جگہ دنیا کی حکمران ریاست بن کر ابھرے گا۔ ان یہودی سازشوں کے جواب میں جن کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے، قرآن واشگاف انداز میں کہتا ہے، اور انہوں نے چالیں چلیں اور منصوبے بنائے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی منصوبے بنائے، اور اللہ بہترین منصوبہ بنانے والا ہے۔ سورہ آل عمران۔ یہ اسی منصوبہ بندی اور سازش کا نتیجہ تھا کہ اسرائیل نے یاسر عرفات اور اس کی سیکولر قومی تنظیم فلسطین تنظیم آزادی کو اپنا پارٹنر برائے امن بنایا۔ اس سازش کا نتیجہ تھا کہ مصر، اردن، ترکی اور سعودی عرب جو تمام بے خدا امریکہ کی پٹھو حکومتیں ہیں، اس نام نہاد امن کی حمایت کرنے لگیں، لیکن یہ چالاکی ارض مقدس میں نہ چل سکی اور نہ شام اور نہ یمن میں کامیاب ہو سکی۔ سامعین، یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا پر غور فرمائیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا اللہ ہمارے شام پر رحم فرما اور ہمارے یمن پر رحم فرما۔ لوگوں نے کہا، اور ہمارے نجد پر۔ نجد وہ علاقہ ہے سعودی حکمران جہاں سے تعلق رکھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، یا اللہ ہمارے شام اور ہمارے یمن پر رحم فرما۔ کچھ لوگوں نے نجد کا نام لیا اس پر اور ہمارے یمن پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہاں زلزلے آئیں گے اور تباہیاں رونما ہوں گی اور وہیں سے شیطان اپنا سر نکالے گا۔ صحیح بخاری۔ یہود کی ریاست اسرائیل اپنے وجود کے 58 برس مکمل کر چکی ہے۔
لیکن یہ کوئی ایسی کامیابی نہیں ہے جس پر صہیونی ریاست فخر کر سکے۔ ایک سیکولر اور بے خدا صہیونی نے جھوٹے پروپیگنڈے کا طومار باندھ کر اسرائیل کو ممکن بنایا۔ ایسا ہی ایک جھوٹ یہ نعرہ تھا، بغیر قوم کی زمین برائے قوم بے زمین۔ اگر اس سرزمین میں انسان نہیں تھے تو آج ارض مقدس میں پتھر کون پھینک رہا ہے؟ اگر عرب انسان نہیں ہیں اور گھاس کے کیڑے ہیں، جیسا کہ سابق اسرائیلی وزیر اعظم شمیر نے ایک مرتبہ کہا تھا، تو کیا ان عربوں نے 2000 برس یہودیوں کو اپنے درمیان نہیں رکھا؟ کیا عربوں نے یہودیوں کو زندگی اور مال و متاع کا تحفظ نہیں دیا جب وہ سرزمین عرب میں 2000 سال سے زیادہ آباد رہے؟ اور عربوں نے یہ اس وقت کیا جب پوری دنیا نے اپنے دروازے یہودیوں پر بند کر دیے۔ عربوں نے یہ اس لیے کیا تھا کہ ان کے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کا بڑا حصہ محفوظ تھا، جو ان کے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے پہنچا تھا۔ اس حصے نے مہمان نوازی کی روایات کو باقی رکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین نے یہودیوں کو شکر گزاری سکھائی ہوتی اگر انہوں نے اسے مسخ نہ کر ڈالا ہوتا۔ صہیونیت یہ دعویٰ لے کر اٹھی کہ یہودیت میں حق نے یہودیوں کو ارض مقدس کی مکمل، دائمی اور غیر مشروط ملکیت عطا کی ہے۔ اس کی دلیل یہ تھی کہ یہودی ریاست کی بحالی، جسے اللہ تعالیٰ نے تقریباً 2000 سال قبل برباد کر دیا تھا، اس کی حقانیت کا ثبوت ہے۔ توریت میں یہ اعلان موجود ہے کہ ہر وہ چپا جس پر تمہارے قدم پڑیں گے تمہارا ہوگا۔ بائبل۔ 50 برسوں سے دنیا حیرت سے اسرائیل کے پھیلتے ہوئے قدم دیکھ رہی ہے۔ زمین کی یہ بڑھتی ہوئی ہوس کم ہونے میں نہیں آتی۔ بظاہر یوں محسوس ہوتا ہے کہ اسرائیل چاروں طرف سے عربوں میں گھرا ہوا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ فلسطینیوں کے کیمپ تباہ کیے جا رہے ہیں اور انہیں بے رحمی سے ذبح کیا جا رہا ہے۔ جنین مہاجر کیمپ کے قتل عام سے معلوم ہوتا ہے کہ اسرائیلی ریاست ڈرامائی طور پر وسعت پذیر ہے۔ تاآنکہ وہ عہد نامہ قدیم میں بیان کردہ ارض مقدس، جو مصری دریا بشمول نہر سویز سے دریائے فرات، جس کے معنی خلیج کے تیل پر کنٹرول بھی ہے، جس میں شاید ایرانی تیل شامل نہیں، یورپ، جاپان اور بقیہ دنیا کا بڑا حصہ اس تیل پر انحصار کرتا ہے۔ یہ جنگ، جسے نہایت احتیاط سے پلان کیا جا رہا ہے، اسرائیل کو امریکہ کی جگہ دنیا کی حکمران ریاست بنا دے گی۔ لہٰذا عہد نامہ عتیق کی روشنی میں یہودیوں کی ریاست اسرائیل کو بحال کرنے میں کامیابی اور شہر مقدس یروشلم پر یہودی کنٹرول یقیناً یہودیت کے سچ کی توثیق کرتا نظر آتا ہے۔ ہمارا سوال ہے، یہ کامیابی مسیحا کی موجودگی کے بغیر کیسے ممکن ہوئی؟ جواب یہ ہے کہ یہ جعلی مسیحا المسیح الدجال کی دھوکہ دہی کے سبب ممکن ہو سکی۔ اگر اس دعوے کو تسلیم کر لیا جائے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں کی نبوت مشتبہ قرار پا جائے، لیکن اسرائیل قائم کرنے کی کوشش کے لیے ضروری تھا کہ صہیونیت اپنا ڈبہ ابھرتی ہوئی سیکولر، زوال پذیر جدید مغربی تہذیب کی ٹرین کے پیچھے باندھ لے۔ مغرب کی بے خدا تہذیب نے اپنا تسلط دنیا کی سٹیج پر ایک غالب اداکار کی حیثیت سے جما لیا، گویا وہ نوع انسان پر ہر بلندی سے اترتی نظر آئی یا تمام سمتوں میں بڑھتی دکھائی دی۔ سورہ انبیاء۔ تاکہ تمام سمندروں، زمینوں اور فضاؤں کو کنٹرول کر سکے۔ اسرائیل کی 58 سال تک بقا محض مغرب کی بے خدا اور زوال پذیر تہذیب کی مسلسل مدد ہی سے ممکن ہو سکی۔ در حقیقت یہ ایک تہذیب ہے جسے یاجوج اور ماجوج کی مدد سے وجود میں لایا گیا ہے، اور اسی نے اس کی پرورش کی۔ وہ یہودی جو اسرائیل کی ریاست کی حمایت کرتے ہیں اسے عہد نامہ قدیم قرار دیتے ہیں، لیکن یہ بآسانی بھول جاتے ہیں کہ اس کے لیے بے سہارا اور بے یار و مددگار فلسطینی عوام پر کس قدر ظلم و ستم ڈھایا گیا۔ فلسطینی جو مسلم بھی تھے اور عیسائی بھی، جن کا واحد جرم یہ تھا
کہ وہ ارض مقدس میں آباد تھے جسے یہودی اپنی ملکیت سمجھ رہے تھے۔ یہ ناانصافی اور استحصال ان 58 سالوں پر محیط ہے۔ ہمارا سوال ایسے یہود سے ہے، کیا حق کا دعویٰ ایسے زوال آمادہ، خدا بیزار، غیر منصفانہ، نسل پرستانہ اور استحصالی معاشرے سے ہم آہنگ ہو سکتا ہے؟ کیا وہ قوم جو خدائے ابراہیم سے وفاداری کا دعویٰ کرتی ہے اپنا ڈبہ بے خدا ٹرین کے پیچھے باندھ سکتی ہے اور یہ دعویٰ کر سکتی ہے کہ وہ خداوند عالم کی فرما بردار ہے؟ یہودی دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے فلسطینیوں کو نہیں نکالا بلکہ انہوں نے خود ہی اپنے گھر چھوڑ دیے۔ اگر ایسا تھا تو یہودیوں نے ان کے گھر ایک مقدس امانت کی طرح محفوظ کیوں نہ رکھے اور انہیں اپنے گھروں کی واپسی کی دعوت کیوں نہ دی؟ اس کے برعکس ان 58 المناک اور طویل برسوں میں وہ مسلسل ان کی واپسی کی سختی سے مخالفت کرتے رہے ہیں۔ مزید حیرت کی بات ہے کہ اسرائیل اب یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ان فلسطینیوں کو 50 برس مزید جلاوطنی اور بے گھری کا عذاب سہنا چاہیے۔ اس کے بعد فلسطینی مسلم اور مسیحی اپنے وطن جا سکیں گے، لیکن انہیں اپنی زمین یہودیوں کے ساتھ بانٹنی ہوگی۔ اس کا تاریخ کے تسلسل سے کوئی واسطہ نہیں اور یہ محض ہوائی بات ہے۔ اسرائیل کا خوفناک اور ظالمانہ جبر جاری ہے اور روز بروز بڑھتا جا رہا ہے۔ اسرائیل جلد ہی اپنے جعلی عروج کو پہنچ جائے گا جب وہ دنیا پر بطور حکمران قوم چھا جائے گا، لیکن ہم اس کتاب میں ثابت کر دکھائیں گے کہ دنیا اسرائیل کے المناک انجام کی ابتدا دیکھ رہی ہے۔ یہودیوں کو اپنی مصیبتوں کا ذمہ دار صہیونیت کو نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ صہیونیت نے یہی تو کیا ہے کہ ہر وہ جھوٹ جو انہوں نے بائبل میں داخل کیا تھا، اسے مزید کئی جھوٹ کے پہاڑوں سے تقویت دی۔ یروشلم قرآن میں مذکور نہیں۔ یروشلم قرآن میں جزوی طور پر ڈینیل پائبز کے اخباری مضمون کے جواب میں لکھی گئی۔ اس کا یہ مضمون لاس اینجلس ٹائم میں یروشلم یہودیوں کے لیے مسلمانوں سے زیادہ اہم ہے کہ عنوان سے 21 جولائی 2000 کو شائع ہوا تھا۔ اس مضمون میں امت مسلمہ کے یروشلم پر دعوے کو یہ کہہ کر جھٹلا دیا گیا تھا کہ یروشلم ایک مرتبہ بھی قرآن میں مذکور نہیں۔ جب سے یہ آرٹیکل شائع ہوا، بے شمار قلم کار اس دعوے کی بنیاد پر یروشلم پر یہودی تسلط کی تائید میں مصروف ہو گئے اور اخبار پڑھنے والے عوام کو بار بار دہرائے جانے والے دعوے سے زچ کر کے رکھ دیا۔ ڈاکٹر پائبز اور ان کے حامی میڈیا مین اگر اس کتاب کو پڑھ لیں تو یقیناً انہیں اپنے دعوے کو واپس لینے ہی میں عافیت نظر آئے گی۔ یقیناً ایک مسلم کا فریضہ ہے کہ ایسے جارح تنقید نگاروں کو بھرپور جواب دے جو مسلسل اسلام اور قرآن کو چیلنج کرتے رہتے ہیں، خصوصاً اپنی صلیبی جنگ کو جو وہ اسرائیل کی خاطر جاری رکھے ہوئے ہیں آگے بڑھانے کے لیے، اور ہمیشہ اس کا جواب قرآن کریم میں موجود سچ کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ قرآن اعلان کرتا ہے کہ جب سچ باطل پر پھینکا جاتا ہے تو وہ اسے پاش پاش کر دیتا ہے۔ حق ہمیشہ باطل پر غالب آئے گا، اور مومنوں کو حکم دیا گیا ہے کہ قرآن کریم کے ذریعے باطل کے خلاف پوری قوت سے جہاد کریں۔ ہمارا یہ مقصد نہیں کہ ڈاکٹر پائبز جیسے لوگوں کو قائل کریں کہ قرآنی تعلیمات اور پیش گوئیاں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعلقہ احادیث جو یروشلم کے متعلق ہیں سچ ہیں۔ ہمارا مقصد محض یہ ہے کہ قرآن اور احادیث سے یروشلم سے متعلق ارشادات بلا کم و کاست لوگوں کے سامنے پیش کریں اور ان کی تفہیم کی کوشش کریں۔ ڈاکٹر پائبز اس کتاب کو مانے یا نہ مانے، یہ صاف ظاہر ہے کہ اس موضوع پر غور و غوض کے بغیر اسرائیل اور اسلام کے درمیان مسئلے کی بنیادیں تلاش نہیں کی جا سکیں گی جو اس کتاب کا بنیادی مقصد ہے۔ یروشلم موجودہ دنیا کو سمجھنے کی کلید ہے۔
یہ امر اب تک واضح ہو گیا ہوگا کہ یہ موضوع ان مسلمانوں کے لیے نہایت اہم ہے جو یروشلم میں ہونے والے المناک ڈرامے پر تبصرہ کرنا چاہیں یا اس کا جواب دینا چاہیں۔ 1974 سے مرحوم ڈاکٹر کلیم صدیقی نے اس مصنف کو بین ہی یہ کتاب لکھنے کو کہا جو یہ ظاہر کر دکھائے کہ موجودہ دنیا کو سمجھنے کے لیے یروشلم ایک کلید ہے۔ وہ تاریخی عمل جو یروشلم میں ظہور پذیر ہے بالآخر ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ الحمدللہ یہ کام 27 سال بعد تکمیل پا گیا۔ قرآنی نظریہ جو اس کتاب سے ابھرتا ہے واضح طور پر ثابت کرتا ہے کہ کسی شخص کے لیے جدید دنیا کو سمجھنا ممکن نہیں جب تک وہ یروشلم کی حقیقت سے آگاہ نہ ہو جائے۔ جدید دنیا ایک ایسا اسلام چاہتی ہے جو دوسری باتوں کے علاوہ یہودی ریاست اسرائیل کو قبول کرنے پر تیار ہو اور اسے مسلمانوں سے منظور کروا سکے تاکہ وہ اس کے درمیان امن سے رہ سکیں۔ اسی حقیقت میں اس مسئلے کی کلید پنہاں ہے جو اس کے تاریخی پس منظر کو سمجھا سکے، جس کی بدولت بین الاقوامی معاملات اس دور میں ایک مخصوص صورت اختیار کر رہے ہیں۔ یہ کتاب مغربی دنیا کی اس اسٹریٹجی کا جواب ہے اور مکمل طور پر قرآن اور حدیث پر مبنی ہے۔ یہ کتاب انکشاف کرتی ہے کہ اب محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکاروں اور مغرب کے درمیان کبھی امن نہیں ہوگا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے غاصب اسرائیل پر انشاءاللہ غالب آئیں گے۔ البتہ اسرائیل سے تعاون کرنے والے اور مسلمانوں سے غداری کرنے والے مسلمان حکمران سیکولر مغرب کے تابع بنے رہیں گے اور یہودی ریاست کی حکومت کے قیام میں مددگار ہوں گے۔ دین اسلام کو اعلیٰ تعلیم کے اداروں میں روشناس کرنے کی کوششیں تبھی کامیابی سے ہمکنار ہو سکتی ہیں جب ہم اس تعلیم کی اساس قرآن کریم پر رکھیں، خصوصاً یونیورسٹی اور اعلیٰ تعلیم کے دیگر اداروں میں۔ مطالعہ قرآن ہی کے ذریعے سیکولر مغرب کے اس جبر کا مقابلہ کیا جا سکے گا جس کے ذریعے وہ ہمارے عقیدے میں ایسی تبدیلی لانا چاہتا ہے جس سے ناجائز ریاست اسرائیل کے جواز کی گنجائش نکل سکے۔ موجودہ کتاب اس مقصد کے لیے ایک عاجزانہ کوشش ہے تاکہ اساتذہ کو قرآن کریم سے یروشلم کے متعلق رہنمائی فراہم کی جا سکے۔ مسلم استاد اور طالب علم کو یروشلم کے معاملے میں ایک غیر جانبدار پوزیشن کے لیے تیار کرنے کی بجائے حق سے آگاہ کیا جائے تاکہ وہ سوچ سمجھ کر اسلامی کاز کے لیے کام کر سکیں۔ یہود و نصارہ اور یروشلم قرآن میں۔ آخر کار ہم یروشلم قرآن میں کی اہمیت سے مسلمانوں کو آگاہ کرنے کے بعد نہایت شدت سے خواہاں ہیں کہ ان یہودی اور عیسائی عوام تک قرآن پہنچا سکیں جو ابھی تک اس سے محروم ہیں۔ جوں جوں وقت گزر رہا ہے اور آخری ساعت قریب آ رہی ہے، ان کے علماء کے لیے مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے کہ قرآن اور احادیث کا جواب دے سکیں جو اس موضوع سے متعلق ہیں، یا یاجوج ماجوج اور مسیح الدجال اور عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی کا احاطہ کرتے ہیں۔ ان شہادتوں میں آئے دن اضافہ ہو رہا ہے جو قرآن کریم کی سچائی کی تصدیق کرتی ہیں۔ مسلمانوں کا فرض ہے کہ اس موضوع کو یہودی اور عیسائی عوام کو پیش کریں، اور اس کتاب میں ہم نے یہی کیا ہے۔ اس کتاب نے یہود کے درمیان تفریق کی ہے۔ ایک وہ اسرائیلی یہودی ہیں جو اپنے آباء و اجداد کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جوڑتے ہیں۔ ان یہودیوں کی عربوں سے نسلی قربت صاف طور پر واضح ہے۔ دوسری جانب وہ نیلی آنکھوں اور بھورے بالوں والے یورپین ہیں جنہوں نے یہودیت قبول کر لی اور جن کا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کوئی نسلی تعلق نہیں۔ راکم کی رائے ہے، حقیقت تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کہ یاجوج اور ماجوج ان ہی یورپین یہودیوں میں موجود ہیں۔ یاجوج اور ماجوج نے یورپ کا مسیحی کلچر بے خدا معاشرے میں تبدیل کر دیا، صہیونیت کی بنیاد رکھی اور اسرائیلی ریاست قائم کر دکھائی۔ اس کتاب کے پہلے حصے کا 10واں باب مختصراً
یاجوج اور ماجوج کے موضوع کا ذکر کرتا ہے جو اسلام کے عین مطابق ہے۔ اس موضوع پر ہم ایک تفصیلی کتاب بھی انشاءاللہ منظر عام پر لا رہے ہیں جس کا نام سورہ کہف اور عصر جدید ہوگا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ کتاب نفسیاتی طور پر مغربی، عیسائی اور یہودی حتیٰ کہ بعض مسلمانوں کے لیے ایک صدمہ ثابت ہوگی، لیکن ہم وضاحت کرنا چاہتے ہیں کہ اس کتاب کا مقصد کسی کے جذبات مجروح کرنا نہیں، صرف چند ناقابل تردید حقائق لوگوں کی نظروں میں لانا ہے۔ موجودہ دور کی اصل اور باطنی حقیقت جو قرآن آشکار کرتا ہے بظاہر نظر آنے والے خارجی مناظر سے بہت مختلف ہے، جس کی بنیاد پر لوگ عموماً رائے قائم کرتے ہیں۔ جو لوگ دو آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ایک ظاہری اور دوسری باطنی، ان کی نظر حقیقت تک پہنچ جاتی ہے، لیکن کچھ لوگ فقط ایک آنکھ سے دیکھتے ہیں کیونکہ ان کی اندرونی نظر کام نہیں کرتی اور مکمل طور پر اندھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر خبردار کیا تھا جب انہوں نے فرمایا تھا کہ مسیح الدجال کانا ہے اور صرف ایک ظاہری آنکھ سے دیکھتا ہے، لیکن تمہارا رب ایک آنکھ والا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ دجال کے دور میں حقیقت ظاہری اصل حقیقت سے بالکل مختلف ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخلص اور وفادار پیروکاروں کے سوا کوئی اصل حقیقت کو نہیں دیکھ سکتا۔ تفہیم اور توضیح۔ بعض جگہوں پر ہم نے قرآن کریم کے متن کو خود سمجھنے کی کوشش کی ہے، جہاں قرآن کریم میں معنی کی صراحت نہیں کی گئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کی تشریح نہیں فرمائی، وہاں ہمیں اپنے موضوع کی وضاحت کے لیے تفہیم کی ضرورت پڑی ہے۔ خدشہ ہے کہ قرآن کریم کی اس ترجمانی کو بعض لوگ مسترد کر سکتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کریم کے لیے کسی تشریح یا تفسیر کے قائل نہیں ہیں اور صرف لفظی معنی کو کافی سمجھتے ہیں۔ بعض حضرات محض اپنے پسندیدہ علماء کی تفسیر پر ہی انحصار کرنا پسند کرتے ہیں۔ ہم ایسے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں جو ہماری تفسیر کو قبول نہیں کرتے کہ وہ خود ان آیات کی توضیح کریں جو قرآن کریم یہودیوں کی ارض مقدس میں واپسی کے متعلق پیش کرتا ہے۔ ثانیاً، ہم نے جہاں کہیں قرآن کریم کی تفہیم کے لیے غور و خوض کیا ہے، ہمیشہ اللہ عالم یعنی اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ضمن میں کہا ہے۔ قرآن کریم کے معروف اور نامور مفسروں نے بھی یہی اسلوب اختیار کیا ہے اور ہم نے ان کی پیروی کی ہے۔ یروشلم اور قرآن کا دعوی سچائی۔ لادینیت کے اس دور میں ابراہیم علیہ السلام کے رب کے پیغام کو بطور دلیل پیش کرنے کا فیشن نہیں رہا، لیکن ریاست اسرائیل کے وجود کا جواز یورپین یہودیوں نے توریت میں ان آیات کو بنایا جن میں ارض مقدس ان کو عطا کیے جانے کا وعدہ کیا گیا تھا، جہاں پہلی مرتبہ ریاست حضرت داؤد علیہ السلام نے قائم کی تھی۔ اسرائیل کے پہلے وزیر اعظم ڈیوڈ بن گوریون نے نہایت بے باکی سے دعویٰ کیا کہ عہد نامہ عتیق ہماری ارض اسرائیل کی ملکیت کی دستاویز ہے، لہٰذا ہمیں بھی حق پہنچتا ہے کہ اسرائیل کے قیام کے متعلق قرآن میں جو کچھ ہے اسے اپنی دلیل کے طور پر پیش کریں۔ کسی کو ہمیں اس حق سے محروم کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، چاہے وہ اسے کتنا ہی مشکل اور سخت لگے۔ بعض لوگوں کو اس طرح کی قرآنی دلیل دیکھنے کا اتفاق پہلی مرتبہ ہوگا۔ جوں جوں تاریخ کے اس آخری دور میں اختتام دنیا کے یہ مرحلہ مکمل ہو رہا ہے، قرآن کی سچائی ابھر کر سامنے آ رہی ہے اور واقعات مسلسل اس سچ کی توثیق کر رہے ہیں۔ اس کتاب کی تخلیق کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ قرآن کی سچائی کو دنیا کے سامنے لایا جائے۔ خود قرآن سورہ حامیم سجدہ میں یہی دعویٰ کرتا ہے، ہم عنقریب ان کو آفاق میں اور خود ان کی ذات میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے، حتیٰ کہ ان پر واضح ہو جائے گا کہ یہ قرآن سچا ہے۔ کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں کہ تمہارے پروردگار کو
تمام اشیاء کا یقینی علم رکھنے والا مان لے، یہ اب بھی اپنے رب سے ملاقات کے بارے میں شک میں پڑے ہیں۔ یقیناً اس کا علم ہر شے پر محیط ہے۔ یروشلم جو مسلمانوں کا ایک مقدس شہر ہے اور جو یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے بھی محترم ہے، تاریخ کے اختتام کے سلسلے میں انتہائی اہم کردار ادا کرے گا۔ اسلام، عیسائیت اور یہودیت اس پر متفق ہیں۔ آج واضح نشانیاں نظر آ رہی ہیں، خصوصاً انہیں جو باطنی بصیرت سے بہرہ ہیں، کہ ہم جس دور میں آج داخل ہو چکے ہیں وہ تاریخ کا آخری دور ہے۔ یہ دور کب تمام ہوگا اور قیامت کب آئے گی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ انتہائی ضروری ہے کہ ہم یہ قرآنی نقطۂ نظر بار بار وضاحت کے ساتھ پیش کریں کہ یروشلم نے وہ رول ادا کرنا شروع کر دیا ہے جو اس کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے۔ یہ کتاب اس رول کی تفصیلات بیان کرتی ہے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ یروشلم کا تاریخ کے اختتام میں کردار روحانی بصیرت کی روشنی میں جس قدر ممکن ہو واضح کیا جائے، کیونکہ اسی طرح اس کی حقیقت سامنے آ سکتی ہے۔ ہمارے مخاطب وہ لوگ ہیں جو مطالعے کا شوق رکھتے ہیں۔ ان کے لیے خاص طور پر ضروری تھا کہ یروشلم اور بیت المقدس کی تقدیر سے آگاہی حاصل کریں، جو قرآن کریم اور احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیان کی گئی ہے۔ یروشلم متضاد دعووں کا مرکز ہے اور ہر فریق یہی دعویٰ کرتا ہے کہ اس کا موقف درست ہے اور آنے والا وقت اس کی تصدیق کر دے گا۔ دوسرے الفاظ میں یہود یہ سمجھتے ہیں کہ یروشلم کا مقدر ہے کہ وہ مسیحا کی آمد کا مرکز بنے۔ مسیحا کی آمد ان کے سنہرے دور کا آغاز ہوگا اور وہیں سے وہ ساری دنیا پر حکومت کرے گا۔ اس طرح یہودیوں کو برسر حق ہونے کے دعوے کی تصدیق ہو جائے گی اور مخالفین کے دعوے باطل ٹھہریں گے۔ عیسائیوں کا عقیدہ بھی یہی ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام جو مسیحا ہیں واپس آئیں گے، وہ یروشلم کو مرکز بنا کر ساری دنیا پر حکومت کریں گے اور عیسائیت کے اعتقادات مثلاً تثلیث، حلول اور صلیب وغیرہ کی تصدیق کریں گے۔ اس طرح عیسائیوں کے برحق ہونے کا دعویٰ ثابت ہو جائے گا۔ مسلمان بھی یقین رکھتے ہیں کہ یروشلم کے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے کہ وہ اسلام کے دین حق ہونے کے دعوے کو سچا ثابت کر دکھائے اور یہودیت اور عیسائیت کے دعووں کی تکذیب کر دے، کیونکہ حقانیت کے یہ تینوں دعوے دار ابراہیم علیہ السلام سے تعلق رکھتے ہیں اور اس کے باوجود اتنے واضح اختلافات رکھتے ہیں۔ اس لیے ان میں سے فقط ایک ہی سچا ہو سکتا ہے۔ مسلم عقیدہ جو اس کتاب سے ابھرتا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو سچے مسیحا ہیں وہ زمین پر زندہ تشریف لائیں گے اور یروشلم سے حاکم عادل کی حیثیت سے دنیا پر حکومت کریں گے، نکاح کریں گے، انہیں اولاد ہوگی اور وہ وفات پائیں گے۔ مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے اور انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں مدینہ منورہ میں دفن کیا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آ کر صلیب کو توڑ دیں گے اور اس طرح عیسائیت جو صلیب کا مذہب ہے مٹ جائے گی اور وہ خنزیر کو قتل کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، عنقریب ابن مریم تمہارے درمیان عادل حکمران بن کے اتریں گے۔ وہ صلیب کو توڑ دیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے اور جزیے کا خاتمہ کریں گے۔ پھر دولت کی بہتات ہوگی اور خیرات قبول کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ صحیح بخاری۔ ہمارے خیال میں خنزیر کا لفظی ترجمہ حدیث کے بقیہ مفہوم سے میل نہیں کھاتا۔ اس جگہ لفظ خنزیر غصے اور ناراضگی کی عکاسی کرتا ہے۔ ہم پوچھتے ہیں کہ وہ خنزیر کون ہیں جنہیں حضرت مسیح علیہ السلام قتل کریں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کن سے اس قدر ناراض ہوں گے؟ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے انہیں صلیب دینے کی کوشش کی تھی؟
محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی اچھی طرح جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یعنی مسیح کس وقت لوٹیں گے۔ یہ وہ دن ہوگا جب بحر گلیلی کا پانی تقریباً یا مکمل طور پر خشک ہو جائے گا۔ یہ وہ وقت ہوگا جب اللہ تعالیٰ مسیح علیہ السلام ابن مریم کو بھیجے گا۔ وہ دمشق کے مشرق میں سفید مینار پر اتریں گے۔ انہوں نے 2 زعفرانی کپڑوں کا لباس پہنا ہوگا۔ ان کے دونوں ہاتھ فرشتوں کے کندھوں پر ہوں گے۔ جب وہ سر نیچا کریں گے تو اس سے شبنم کی طرح قطرے ٹپکیں گے، اور جب وہ سر اٹھائیں گے تو موتی کی طرح دانے بکھر جائیں گے۔ ہر کافر جو ان کے جسم کی خوشبو سونگھے گا مر جائے گا، اور ان کی خوشبو وہاں تک پہنچے گی جہاں تک ان کی نظر جائے گی۔ وہ دجال کو قتل کریں گے یہاں تک کہ وہ اسے لد کے دروازے کے قریب پائیں گے اور وہ ان کے ہاتھوں سے قتل ہوگا۔ پھر وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہوگا وہاں پہنچیں گے۔ حضرت مسیح ابن مریم ان کے چہرے پونچھیں گے اور انہیں ان درجات کی نوید سنائیں گے جو اللہ تعالیٰ جنت میں انہیں عطا فرمائیں گے۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ حضرت مسیح علیہ السلام سے بذریعہ وحی فرمائیں گے کہ میں اپنے غلاموں میں سے ایسے بندے بھیجنے والا ہوں جن سے کوئی لڑ نہ سکے گا۔ تم انہیں حفاظت سے طور پر لے جاؤ، جہاں تمہیں یاجوج اور ماجوج تمام سمتوں سے آتے نظر آئیں گے۔ ان میں سے پہلا بحر تبریہ سے گزرے گا اور اس میں سے پانی پیے گا، اور جب وہاں سے آخری آدمی گزرے گا تو کہے گا کہ کبھی یہاں پانی ہوتا تھا۔ بحر گلیلی میں اب اتنا پانی رہ گیا ہے جتنا کہ تاریخ میں کبھی نہ تھا، اور اس کے پانی میں روز بروز کمی واقع ہو رہی ہے، کیونکہ اسرائیلی حکومت اس ذخیرے سے گنجائش سے زیادہ پانی لے رہی ہے۔ یہ ایک سادہ سی بات ہے، جب پانی بالکل خشک ہو جائے گا اور پینے کے لیے بالکل نہ رہے گا تو یہود اس وقت ایک ایسی پوزیشن میں آ چکے ہوں گے جس میں وہ عربوں کو ارض مقدس میں اپنی حکمرانی قبول کرنے پر آمادہ کر سکیں گے۔ اس شکست کا سبب جھوٹے مسیحا یعنی دجال کی پرستش اختیار کرنا ہوگی۔ اسرائیل انہیں اس پر مجبور کرنے کے لیے ان کا پانی روک لے گا، اور عربوں کے پاس اتنی رقم نہ ہوگی کہ وہ پانی خرید سکیں۔ ہم اس کتاب کے ذریعے یہودیوں پر واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اس وقت کا اندازہ لگانے کے لیے جو ان کی مکمل تباہی لائے گا، انہیں صرف بحر تبریہ کے پانی کی سطح کا معائنہ کرتے رہنا چاہیے۔ اس وقت سچے مسیحا عیسیٰ ابن مریم واپس آئیں گے اور اللہ تعالیٰ یہودیوں کو مکمل طور پر تباہ کر دے گا۔ کتاب کی ترتیب۔ یہ کتاب یروشلم کے سربستہ راز، جسے قرآن میں بستی کہا گیا ہے، شروع ہوتی ہے۔ اس طرح نام چھپا کر اللہ غافلوں اور جھٹلانے والوں کو اچانک پکڑنا چاہتا ہے۔ تیسرے باب میں اس موضوع پر قرآنی حوالوں سے بات کی گئی ہے۔ چوتھے باب میں قرآنی اعلان ہے کہ ارض مقدس یہودیوں کو دی گئی تھی۔ قرآن یہ بھی بتاتا ہے کہ بعد میں بار بار ارض مقدس میں ان کا داخلہ ممنوع قرار دے دیا گیا یا انہیں زبردستی وہاں سے نکال پھینکا گیا۔ عیسائیت کے ساتھ بھی یہی ہوا جب مسیحیوں نے ایک مختصر مدت کے لیے اسے فتح کیا۔ 5ویں باب میں وہ الوہی شرائط بیان کی گئی ہیں جن کے تحت ارض مقدس کی وراثت طے کی گئی ہے۔ ان شرائط کو یہودیوں نے بار بار توڑا۔ آخری مرتبہ یہ اس وقت ہوا جب انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا۔ اس جرم کی پاداش میں ان کے داخلے پر ہمیشہ کے لیے پابندی عائد کر دی گئی، حتیٰ کہ یاجوج ماجوج نے ان کی واپسی ممکن بنائی۔ 6واں باب ثابت کرتا ہے کہ قرآن کریم کے مطابق یہودیوں کو ایک بار پھر سزا ملے گی، کیونکہ یہودی ان الوہی شرائط کو توڑنے کے مرتکب ہوئے ہیں جن کے تحت ارض مقدس کی وراثت عطا کی جاتی ہے۔ حصہ دوئم کے باب اول اور دوئم قوی دلائل کے ذریعے ثابت کرتے ہیں کہ یہودی ریاست کی اقتصادی پالیسیاں اور اس کی سیکولر معیشت خدائی احکام کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے جو ابراہیمی دین میں وضع کیے گئے،
لہٰذا اس نافرمانی کے بعد جزو اول کے باب 4 کے مطابق ارض مقدس کی ریاست کے حقدار یہودی نہیں ہو سکتے۔ ہم نے اصل موضوع کے تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے انہیں علیحدہ جزو میں شامل کیا ہے۔ 7ویں باب میں قبلہ کی سمت کی تبدیلی کے مضمرات کی وضاحت کی گئی ہے۔ بیت المقدس سے مکہ معظمہ کی طرف رخ کی تبدیلی سے مسلمانوں کا حق یروشلم سے ساقط نہیں ہو جاتا اور نہ اسرائیل کی مصنوعی ریاست کی تباہی میں کوئی دقت پیدا ہوتی ہے۔ 7ویں باب کے بعد کتاب کا بقیہ حصہ یروشلم کی تقدیر سے متعلق اسلامی نظریے کی وضاحت کے لیے مختص کر دیا گیا ہے، جو اسلامی نقطۂ نظر قرآن کریم کے اس اعلان میں پوشیدہ ہے۔ جب آخری دور آئے گا اور یہودیوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے رحم کی بھیک مانگنے کا وقت گزر جائے گا، اللہ تعالیٰ خود یہودیوں کو ارض مقدس میں لائیں گے تاکہ انہیں بدترین عذاب کا مزہ چکھا سکے۔ اس مقصد کے لیے وہ ایسے بندے اٹھائیں گے جو یہودیوں کو بدترین سزا دیں گے۔ مسیح الدجال، یاجوج ماجوج اور دابۃ الارض اللہ تعالیٰ نے اس سزا کو نافذ کرنے کے لیے پیدا کیے ہیں۔ اس مرحلے کا اختتام عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی اور دجال کے قتل پر ہوگا، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ یاجوج اور ماجوج کو ہلاک کر دیں گے۔ اس وقت جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلم فوج خراسان سے نکلے گی اور اسے یروشلم پہنچنے سے کوئی نہ روک سکے گا۔ اس طرح ارض مقدس کو آزاد کرا لیا جائے گا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لایا ہوا اسلام کا حقیقی دین ارض مقدس میں غلبہ حاصل کر لے گا انشاءاللہ۔ پھر سچا مسیح دنیا پر یروشلم سے حکومت کرے گا، جیسا کہ یہودی بھی یقین رکھتے ہیں، لیکن وہ اس پیش گوئی کو رو بعمل آتے دیکھنے کے لیے موجود نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ جھوٹے دجال کے ذریعے گمراہ ہو چکے ہوں گے۔ اس دجال کے سبب انہوں نے اس کی اطاعت اور پیروی کی ہوگی اور سچے مسیح کو جھٹلایا ہوگا۔ دوسرا باب، یروشلم کا راز، قرآن کی بستی۔ جس بستی کے لوگوں کو ہم نے ہلاک کر دیا تھا، ان پر ہم نے حرام کر دیا کہ وہ وہاں جا سکیں، حتیٰ کہ یاجوج اور ماجوج کھل جائیں اور وہ تمام بلندیوں سے اترتے نظر آئیں گے۔ قرآن سورہ انبیاء۔ جب یاجوج ماجوج آئیں گے تو وہ دنیا کا کنٹرول سنبھال لیں گے اور ان کا ورلڈ آرڈر نافذ ہو جائے گا۔ یہ انتہائی حیرت ناک اور پراسرار امر ہے کہ یروشلم کا نام قرآن کریم میں مذکور نہیں، لیکن کئی پیش گوئیاں جو قرآن میں پائی جاتی ہیں ان کا تعلق یروشلم سے ہے۔ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے علاوہ یروشلم واحد شہر ہے جہاں اللہ کے کسی نبی کی بنائی ہوئی عبادت گاہ پائی جاتی ہے۔ نہ صرف اس مسجد یعنی مسجد اقصیٰ کا ذکر قرآن میں ملتا ہے، بلکہ وہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عالم بالا تک معجزاتی سفر بھی اس میں مذکور ہے۔ شاید اس پراسرار انداز کی وجہ یہ ہے کہ اسلامی نقطۂ نگاہ سے یروشلم کو تاریخ کے اختتام میں ایک اہم اور مرکزی کردار ادا کرنا ہے، اسی لیے ایک مقدس بادل سا اسے ڈھانپے رہا اور کسی کو اس کی موجودگی کا اندازہ نہ ہو سکا۔ یروشلم کے مستقبل سے متعلق اسلامی لٹریچر کی غیر موجودگی کی شاید یہی توجہ کی جا سکتی ہے۔ ڈاکٹر اسماعیل رجی فاروقی نے اسی امر کی طرف اشارہ کیا تھا جب انہوں نے کہا تھا، بدقسمتی سے اس موضوع پر کوئی اسلامی لٹریچر موجود نہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اس موضوع پر کوئی قلم نہ اٹھا سکتا تھا جب تک اس کا وقت نہ آ جاتا اور بادل نہ ہٹا لیا جاتا۔ یہ کتاب اس یقین کے ساتھ لکھی جا رہی ہے کہ یہ بادل ہٹا لیا گیا ہے۔ جب یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا اور انہیں مسیحا تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور پھر یہ گھمنڈ کیا کہ انہوں نے انہیں قتل کر دیا، قرآن سورہ نساء، انہیں یہ یقین رہا
کہ مسیح موعود کی آمد اور ان کے سنہری دور کی واپسی ابھی باقی ہے۔ اس سنہری دور کی واپسی کے لیے ارض مقدس غیر یہودیوں سے چھڑا لی جائے گی، یہودی اپنی جلا وطنی سے ارض مقدس لوٹ آئیں گے، اسرائیل کی ریاست بحال کر دی جائے گی، ہیکل کو ابراہیم علیہ السلام کے رب کی عبادت کے لیے تعمیر کر لیا جائے گا، اسرائیل دنیا کی حکمران ریاست بن جائے گا اور یہ حکومت دائمی ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا تھا کہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہوگی کہ اللہ سبحانہ و تعالی اخیر دور میں ایک جعلی مسیحا یعنی دجال کو بھیجے گا تاکہ وہ یہودیوں کو یہ مغالطہ دے سکے کہ ان کا سنہرا دور آ رہا ہے، لیکن در حقیقت دجال انہیں دھوکہ دے کر تاریخ کی بدترین سزا کا حقدار بنا دے گا، ایسی سزا جو ابتدائے آفرینش سے اب تک کسی مخلوق کو نہیں ملی ہوگی۔ اس دجال کو مسیحیت اینٹی کرائسٹ کے نام سے جانتی ہے۔ آئیے اب ان حقائق پر غور کریں۔ یہودیوں کے نقطۂ نگاہ سے ارض مقدس ترکی کی مسلمان حکومت سے برطانوی جنرل ایلن بی نے 1917 میں آزاد کرایا تھا۔ اسرائیلی یہودی اب الوہی سزا کی 2000 سالہ مدت کاٹ کر ارض مقدس لوٹ آئے ہیں۔ یہ بالکل قرآن مجید کے عین مطابق ہوا ہے۔ بقیہ کاکیشین یہودی بھی امریکہ وغیرہ سے جلد ہی وہاں پہنچ جائیں گے۔ اسرائیل 1948 میں بحال ہوا تھا اور اس کا دعویٰ ہے کہ وہ اسرائیل کی قدیم ریاست ہے۔ اسرائیل کیل کانٹے سے پوری طرح لیس ہے اور اس کے اسلحہ خانہ میں نیوکلیئر اور تھرمو نیوکلیئر اسلحہ موجود ہے۔ معلوم ہوتا ہے اس جنگی برتری کا فائدہ اٹھا کر اور حماس کے کسی معمولی حملے کو بہانہ بنا کر اسرائیل نہایت تیزی کے ساتھ اپنی سرحدوں کو وسعت دے گا اور انہیں توریت میں بنائی گئی سرحدوں تک لے جائے گا۔ اس جنگی کامیابی کا سہارا لے کر اور ڈالر کی کمزور پوزیشن سے مدد لے کر اسرائیل دنیا کی حکمران ریاست کا مقام حاصل کر لے گا۔ تب خاکم بدہن مسجد اقصی کی تباہی اور اس کی جگہ یہودی ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا کام شروع ہو جائے گا۔ نبی نتھان کی پیش گوئی موجودہ مسجد کی تباہی کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اسرائیل کی یہ کامیابیاں اسے یقین دلا رہی ہیں کہ ارض مقدس میں اس کی میراث یعنی ریاست اسرائیل بحال ہو گئی ہے اور اس کا سنہرا دور لوٹ آیا ہے، جیسا سلیمان علیہ السلام کے دور میں تھا۔ لیکن ہم اس حقیقت سے بخوبی واقف ہیں کہ یہ عارضی کامیابی صرف دجال کی مدد سے ممکن ہوگی۔ یہ تمام سلسلہ دجال کی دھوکے بازیوں پر مشتمل ہوگا۔ اسرائیل کی ریاست محض ایک جعلی دعوے دار ہے اور اس ظلم پر مبنی ریاست کا انبیاء کی قائم کردہ قدیم ریاست سے کوئی تعلق نہیں۔ لادینی ریاست میں مقصد کے حصول کے لیے ہر طریقہ جائز ہوتا ہے، چونکہ یاجوج ماجوج کی سیاست میں نتائج ذرائع کا جواز مہیا کرتے ہیں۔ ابراہیمی شریعت میں اعلیٰ مقصد کے لیے ذرائع بھی اعلیٰ استعمال کرنے ہوتے ہیں۔ اس مصنف کو یقین ہو گیا ہے کہ وہ بادل جو خدائی راز کی حفاظت کر رہا تھا اب ہٹا لیا گیا ہے، آخری دور آ پہنچا ہے اور اب یہود کے لیے واپسی کا کوئی دروازہ کھلا نہیں رہا، اور شاید یہی وجہ ہے کہ اس کتاب کو لکھنا ممکن ہو سکا۔ قرآن مجید میں یروشلم کا ذکر مخفی انداز میں کیا گیا ہے اور اس کا نام لیے بغیر اسے بیان کیا گیا ہے۔ مثلاً یہود نے بچھڑے کی پرستش شروع کر دی جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بتا دیا تھا کہ انہیں اس شرک کی نہایت سخت سزا ملے گی۔ جنہوں نے سنہرے بچھڑے کی پرستش کی اور شرک کا ارتکاب کیا اور جو بھی شرک کریں گے وہ اللہ کے غضب کا شکار ہوں گے اور دنیا میں ان پر لعنت ہوگی
اور ہم جھوٹ گھڑنے والوں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ جنہوں نے جرم کے ارتکاب کے بعد توبہ اور ایمان کی تجدید کر لی تو اس کے بعد ان کے رب نے ان کے گناہ معاف کر دیے۔ قرآن سورہ اعراف۔ قرآن اس واقعے کا ذکر جاری رکھتے ہوئے کہتا ہے، ہم نے ان میں 12 قبیلے بنا دیے۔ جب انہیں پیاس لگی تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو الہام کے ذریعے ہدایت کی کہ اپنا عصا چٹان پر مارو، تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ پھر ہر قبیلے نے اپنا مشروب جان لیا۔ ہم نے انہیں بادلوں کا سایہ عطا کیا اور ان پر من و سلوہ اتارا۔ کھاؤ ان پاک چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، لیکن انہوں نے نافرمانی کی سو اپنا ہی نقصان کر بیٹھے۔ اس کے بعد قرآن یروشلم کا ذکر محض بستی کے نام سے کرتا ہے۔ اور یاد کرو جب ان سے کہا گیا کہ اس بستی میں رہو اور کھاؤ اور عاجزی کے ساتھ اس میں داخل ہو جاؤ، ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور اچھا عمل کرنے والوں کو زیادہ اجر عطا کریں گے۔ قرآن سورہ اعراف۔ اس کے بعد قرآن میں یروشلم کا ذکر اس طرح ملتا ہے، جس بستی کے لوگوں کو ہم نے ہلاک کر دیا تھا ان پر ہم نے حرام کر دیا کہ وہ وہاں جا سکیں حتیٰ کہ یاجوج اور ماجوج کھل جائیں اور وہ تمام بلندیوں سے اترتے نظر آئیں گے۔ قرآن سورہ انبیاء۔ ہم نے اس بستی کی شناخت معلوم کرنے کے لیے قرآن اور احادیث کا تمام لٹریچر کھنگال ڈالا اور دیکھا کہ جو واحد شہر یاجوج اور ماجوج کے ساتھ وابستہ ہے وہ یروشلم ہے۔ لہٰذا ہم نے نتیجہ اخذ کیا کہ وہ شہر یروشلم ہی ہے۔ یہودیوں کی یروشلم میں واپسی ظاہر کرتی ہے کہ یاجوج اور ماجوج کھل چکے۔ آج دنیا میں ان کے دور کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ یاجوج اور ماجوج ہی تھے جنہوں نے اسرائیل کا وجود ممکن بنایا۔ اب ہمارے لیے یہ آسان ہو گیا ہے کہ اندازہ کر سکیں کہ دجال کی اسکیم کیا ہے، جس کے ذریعے وہ یہودیوں کو یقین دلائے گا کہ وہ ان کا سنہرا دور واپس لا رہا ہے۔ اس کی گرینڈ اسکیم کا آغاز اس وقت ہوا جب دجال برطانیہ سے نکلا۔ تمیم الداری کی حدیث ملاحظہ فرمائیں۔ اور اس نے یورپ کو ایک غیر مسیحی اور بے خدا معاشرے میں تبدیل کر دیا اور اپنے ناپاک عزائم کے حصول کے لیے اسباب و وسائل اکٹھے کر لیے۔ پھر اس نے صہیونی تحریک کا آغاز کیا۔ اس تحریک کے نتیجے میں اسرائیل قائم ہوا۔ اس پلان میں آخر کار مکمل ارض مقدس شامل ہو جائے گی۔ اسی طرح دجال کے لیے یہ ممکن ہوگا کہ یہودیوں کو یقین دلا سکے کہ وہ ان کا سچا مسیحا ہے۔ اس ریاست کے اقتدار کا لازمی نتیجہ دولت اور پانی پر کنٹرول ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال اور سود اور یاجوج اور ماجوج اور پانی کے درمیان تعلق کو واضح کیا ہے۔ اسرائیل میں یہودیوں کی واپسی ممکن نہ ہو سکتی اگر جدید مغربی تہذیب نے ان کی مدد نہ کی ہوتی۔ اس میں برطانیہ نے ایک نمایاں رول ادا کیا، لہٰذا یہ بھی ثابت ہوا کہ دجال یعنی جعلی مسیحا برطانیہ سے نکلا۔ قرآن کریم میں یروشلم کے متعلق جو رازداری برتی گئی ہے وہ اس امر سے اور پیچیدہ ہو جاتی ہے کہ یروشلم کو کہیں کہیں ارض مقدس کے نام سے پکارا گیا ہے، مثلاً سورہ انبیاء میں، اور پھر اس کے متعلق ملفوف اطلاع دی گئی ہے۔ مثال کے طور پر جب سورہ بنی اسرائیل میں قرآن یہ اطلاع دیتا ہے بنی اسرائیل 2 مرتبہ زمین میں فساد کریں گے، تو اس نے ارض مقدس کی بجائے صرف ارض کہنا کافی سمجھا۔ اور ہم نے صاف بتا دیا تھا کہ تم زمین میں 2 مرتبہ فساد کرو گے اور بڑے بننے کی کوشش کرو گے۔ قرآن سورہ بنی اسرائیل۔ اور جب قرآن ارض مقدس کی وراثت کی نہایت اہم شرائط مقرر کرتا ہے تب بھی اسے صرف ارض کہتا ہے، اور یہاں بھی اسے ارض مقدس نہیں کہتا۔ اور ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد یہ قانون لکھ دیا تھا
کہ ارض مقدس کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ قرآن سورہ انبیاء۔ آخر قرآن قرب قیامت کے اس وقت کا ذکر کرتا ہے جب دابۃ الارض پیدا ہوگا، اور جب ہونے والی بات ہوگی تو ہم ایک درندہ نکالیں گے جو ان کے یعنی بنی اسرائیل کے سامنے ان سے ہم کلام ہوگا، کیونکہ وہ ہماری نشانیوں پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ قرآن سورہ نمل۔ زمین کا یہ درندہ دجال اور یاجوج ماجوج کی طرح قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ یہ بالکل واضح ہے کہ زمین سے یہاں مراد ارض مقدس ہے، کیونکہ پچھلی آیت میں قرآن یہ بتا چکا ہے کہ موضوع گفتگو بنی اسرائیل ہیں۔ یقیناً یہ قرآن بنی اسرائیل کو وہ واقعات بتاتا ہے جن میں وہ اختلاف کرتے تھے، لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالی یہودیوں کو سزا دینے کی تیاری کر چکے ہیں۔ حجت تمام ہو چکی، اسرائیل ایک درندے کی مانند جو الارض میں مبتلا ہے اور تمام ضابطوں اور قوانین کی خلاف ورزی کر کے اپنی سرحدیں وسیع کرنے میں لگا ہوا ہے۔ بین الاقوامی برادری جو یاجوج اور ماجوج کے زیر اثر ہے، اس کی وسعت پذیری کو ممکن بنا رہی ہے۔